أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات میں اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہی ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں جو ان کی حفاظت کر لیتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، اور وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا، مال دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ان کے لیے ان کی زمین کو تنگ کر رہے ہیں اس کے کناروں سے۔ افہم الغالبون، سو کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور یہ بہرے جس وقت ڈرائے جاتے ہیں تو سنتے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگ جائے تو یوں کہنے لگیں کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم خطاوار تھے۔ کل کے درس میں بھی یہی موضوع بیان ہوا، اللہ کی وحدانیت کا، اور ساتھ میں قیامت کے اچانک وقوع کا، اور آج کی آیات بھی اسی موضوع کا تتمہ ہے۔ فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اے پیارے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، رات میں بھی دن میں بھی، من الرحمن، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری دن کو اور رات کو حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیا۔ دن کے وقت بھی 10 فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رات کے وقت بھی 10 فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں۔ زمین پر انسان کی حفاظت کے لیے معمور جو فرشتے ہیں ان سے یہ علاوہ ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کر دیے، اور ان سے علاوہ انسان جو کلام کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
انسان جو کلام کرتا ہے، جو لفظ بولتا ہے، تو اس کا لفظ بھی جو ہے وہ سننے کے لیے، لکھنے کے لیے فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ اور ہم سب نے یہ مشاہدے کیے کہ بہت سارے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں پر کسی آدمی کا بچنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر سمجھ نہیں آتی یہ مر کیسے گیا، یا یہ زخمی کیسے ہو گیا، یا اس کو تکلیف کیسے پہنچ گئی، یہاں تو نہیں ہونا تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک فرشتے محافظین اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، تکلیف آنی ہوتی ہے، تو محافظ فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یوں یہ جہاں پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، تکلیف پہنچ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک غیبی نظام ہے جس کے تحت انسان جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے، ان کافروں سے پوچھئے، من یکلؤکم، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، من الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ اللہ تو حفاظت ہر ایک کی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ لوگ پھر بھی اللہ کے ذکر سے روگردان ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں؟ آلہۃ یہ جمع ہے الہن کی، کیا ان کے پاس اور معبود ہیں تمنعہم جو ان کی حفاظت کریں، من دوننا ہمارے علاوہ؟ فرمایا کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں اور جن معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی حفاظت، اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں مکہ میں، خانہ کعبہ کے پاس، اور جہاں جہاں بت پرستی کر رہے ہیں، تو ان کے جو معبود، جو بت ہیں، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تو بے جان محض ہیں۔ ان کو جہاں انہوں نے بنا کر کھڑا کر دیا تو 1 انچ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بے جان بت جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کی کیا مدد کریں گے، ان لوگوں کے کیا کام آئیں گے؟ اور یہی بات ہے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے، اس کی حقیقت اور اصلیت یہی ہے، بس لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے تو اوروں کی کیا مدد کریں گے؟ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ جہاں اللہ جل جلالہ کی ذات آ جائے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے؟ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ ہی ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ انسان پر نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، جو بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کو انہیں اللہ سے منہ موڑنا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سرکشی اور اس روگردانی اور اس شرک کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بل متعنا ہؤلاء، ہم نے ان کو فائدہ دیا، نعمتیں دی، زندگی دی، مال و دولت دیا، سب کچھ دیا ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، پھر حتی طال علیہم العمر،
اور جب ان پر یہ عمر دراز گزر گئی، یہ مالدار رہے، ان کے پاس ہر قسم کی چیز رہی، تو پھر یہ بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو ہم نے خود حاصل کیا ہے، یہ اللہ کو بھول گئے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی یاد سے یا اللہ کی ذات سے غافل کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ مال ہے، دنیا کا مال ہے۔ بہت کثیر تعداد میں مال مل جائے اور پھر وہ چھنے بھی نہیں، باپ دادا کے پاس بھی تھا اور پھر اولاد کے پاس بھی آ جائے، تو اکثر یہ غالب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اور اولاد ان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا ان اہل مکہ کے لیے بھی یہی ہوا۔ یہاں حرم شریف ہے، یہاں مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کی حرمت و عزت روز اول سے ہے، تو مکہ کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے، یہاں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور اطراف عالم سے جو لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مکہ کا جو ہے نا وہ سارا کنٹرول ہے اور اللہ کے گھر کے یہ متولی بنے ہوئے ہیں، تو باہر کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، مقام ان کو دیتے تھے، اور جہاں جہاں سے آتے تھے ان کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے۔ تو گویا کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل کوئی بھی کسی بڑے بزرگ کی گدی پر بیٹھ جائے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، شراب پیتا ہے اور جو ہے وہ سارے برے عمل وہ کرتا ہے، لیکن جی وہ سرکار کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ عقیدت، محبت، اور پھر جا کر وہاں اس کو سجدے بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، جانور جو ہے جا کر وہاں پر ذبح کرتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ تو لوگ جو ان کو معتقد ہیں ان کے پاس جاتے، تو وہاں ان کی بھی یہی حالت تھی کہ چونکہ خانہ کعبہ ان کے پاس تھا تو ان کے پاس نذرانے بھی بڑے آتے تھے، لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ طویل ہو گیا تو ان لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، شرک ان کے اندر آ گیا۔ تو یہ زیادہ تر گمراہی کا سبب انسان کی سیادت اور قیادت یا اس کا مال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی نے مزدوری کرنے کے لیے گئے، تو مزدوری کرنے کے بعد 2 کلو کھجوریں ملی مزدوری میں، اور ابھی کچھ ہی گھنٹے کام کیا تھا، وہ کھجوریں لی اور واپس آ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا جس کے پاس مزدوری کر رہے تھے کہ علی اور کام کر لو تو اور بھی مل سکتی ہیں، اور بھی کما سکتے ہو۔ کہا نہیں، یہ کافی ہیں، گھر کا آج کا خرچہ پورا ہو گیا۔ کہا کل کے لیے؟ کہا کل کے لیے اللہ پھر دے دے گا۔ اس نے کہا حضرت علی سے کہ مال بچا کر رکھنے میں کوئی ممانعات تو نہیں ہے کہ آپ بچا کر رکھ لیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں حرام کا مال کما کر بچا کے رکھوں تو وہ میرے لیے عذاب ہے، اور اگر حلال کا بہت زیادہ کما لوں تو اس کا بھی حساب ہے، تو نہ میں عذاب چاہتا ہوں نہ میں حساب چاہتا ہوں، اس لیے اتنا بہت ہے، آج کا ہو گیا، کل کا پھر کر لوں گا۔ تو مال و دولت کی فراوانی جہاں آ جاتی ہے تو وہاں پر اپنے من گھڑت قسم کے نظریات بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا، یہاں تک کہ حتیٰ طال علیہم العمر، بڑا عرصہ دراز گزر گیا تو یہ لوگ بگڑ گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم زمین کو کھینچ رہے ہیں ان کے قدموں کے نیچے سے، زمین ان کے کونوں سے سمٹ رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ چونکہ یہی لوگ تھے وہاں کے سردار اور پوری دنیا میں کفر تھا، اسلام جب آیا تو پھر آہستہ آہستہ اسلام جب پھیلنے لگا، پہلے مکہ سے پھر